دوسرا سوال جو ابھی ممبر پر آنے سے پہلے ایک آیت کریمہ سے متعلق ہوا، قرآن مجید میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت بارگاہ الہی میں فریاد کریں گے، پروردگار میں شاکی ہوں، میرا شکوہ یہ ہے، میرا گلہ یہ ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قبل اس کے لیے رسول وہاں فریاد کریں، کل یہی عرض کر رہا تھا، ہم یہاں قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ اب یہ تو پوچھوں گا نہیں کہ آج کس کس نے قرآن پڑھا، کس نے امید ہے، یقین ہے کہ آپ پر فرش عطا پہ آپ نے وعدہ کیا تھا، فرش عطا پہ وعدہ کیا تھا جہاں عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنے وعدے کی وفا ضرور کی ہوگی، قرآن ضرور پڑھا ہوگا، ایک سورہ صحیح، چھوٹا سا سورہ صحیح، کچھ نہیں، سونے سے پہلے روزانہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لیجیے۔ وعدہ پیغمبر ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لے گا اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اتنی آسانیاں فراہم کرتا ہے اور پھر بھی ہمارا دست قدم اور دامن ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، کوشش کریں از اول تا آخر قرآن ختم کریں، ایک صفحہ روزانہ، 5 آیتیں روزانہ، 10 آیتیں روزانہ، 50 آیتیں روزانہ، جس کو جتنی توفیق میسر ہو، جبر نہیں ہے، کلام رحمت ہے، لطف کے ساتھ پڑھیے، ذوق پیدا کیجیے، ذوق پیدا کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک لذت ہے، وہ لذت محسوس کیجیے، محسوس ہونے کی کوشش کی۔ وہ فریاد پیغمبر جو قیامت میں کہ پروردگار انہوں نے قرآن کو محجور چھوڑا، دونوں اعتبار سے، تنزیل کے اعتبار سے بھی ہے، تعویل کے اعتبار سے بھی ہے۔ تنزیل کے اعتبار سے یہ کہ واقعاً مسلمانوں نے ظاہر قرآن پر بھی عمل کہاں کیا ہے۔ عجیب و غریب حدیث اور آ گئی ذہن میں اس وقت، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحیح السند حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے جو 20ویں صدی کے سب سے بڑے محقق ہیں علم حدیث کے، علماء عامہ میں سے، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بے شمار محققین ہیں جو اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر قراء قاریان قرآن منافق ہیں، یا
اکثر قاریان قرآن میری امت کے منافق ہیں. لفظ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے. حضور کا ارشاد میری امت کے اکثر قاریان قرآن منافق صحیح السند حدیث ہے. کوئی الزام وضع کا جعل کا اس پر نہیں ہے کہ کوئی کہتے جعلی حدیث ہے، وضعی حدیث ہے. کس قدر المناک بات ہے. قاری قرآن اور منافق، حافظ قرآن اور منافق. اور اکثر کا لفظ اکثر، اسی لیے کبھی کبھی ہم مسکرا کر کہتے ہیں کہ اکثریت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اکثریت پہ ناز نہیں کرنا، یہ کلام پیغمبر ہے. میری امت کے اکثر قاریان قرآن منافق ہے. کیوں؟ دوسری جگہ ایک مطلب کہا گیا ہے ان الفاظ میں، ربا تال للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی حدیث. یہ دو الفاظ کس قدر گراں ہیں، لفظ منافق اور لفظ لعن. اور وہ بھی کس کی لعنت؟ لوگ کہتے ہیں لعنت سب و شتم ہے. لعنت سب و شتم نہیں ہے. سب و شتم الگ چیز ہے، لعن الگ چیز ہے. قرآن خود اپنی تلاوت کرنے والے پہ لعن کرے، کیوں ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہے کہ جب تلاوت کرنے والا قرآن کے مضمون پر عمل نہ کرے، حکم پر عمل نہ کرے، قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. عمل نہ کرنا نفاق ہے. عمل نہ کرنا موجب لعن ہے. یہیں پر ایک شبہ عقل عیار شبہات پیدا کر سکتی ہے. کوئی کہے کہ مولانا اسی لیے تو ہم نہیں پڑھتے قرآن. نہ پڑھیں گے نہ قرآن کی لعنت کی زد میں آئیں گے، نہ پڑھیں گے دوہری لعنت کی زد میں آئیں گے. دوہری لعنت کی زد میں. ایک بے حد تکلیف دہ جملہ کچھ عرصے پہلے ایک کیا کہیں عامیانہ اصطلاح میں کہنا چاہیے سو کالڈ خطیب، ایک نام نہاد خطیب جن کے سر پہ دستار فضیلت بھی تھی بظاہر. اب وہ دستار فضیلت کہیے یا دستار فضیحت کہیے، جو جملہ انہوں نے مجھ سے کہا اس کی بس پیش نظر کر رہا ہوں. مجھ سے فرماتے ہیں کہ مولانا واقعاً بتائیے تو صحیح، قرآن مجید میں ویل للمصلین جو آیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل جہنم کا ایک طبقہ یا بہرحال ویل سرزنش. لیکن نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے تو کہیں ایسی تعبیر نہیں آئی ہے. آپ بھی اس بات پہ واہ واہ کر رہے ہیں. ان کے بعد آپ کا نمبر ہے. یہ واہ واہ کرنے کی عادت خدا کا توبہ کیجیے اس سے. فرمانے مجھ سے کہ قرآن مجید میں ویل للمصلین آیا ہے. مصلی پر ویل، اس
قدر تکلیف ہے. میں نے گزارش کی کہ پوری آیت تو پڑھیں. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ہے، پھٹکار ہے یا جہنم ہے ان کے لیے جو اپنی نماز میں تساہل برتتے ہیں. جب نماز میں تساہل برتنے والے پر جہنم ہے تو نماز ترک کرنے والے کا عذاب کتنا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ قیاس بالاولویہ. یہ اصل ظاہر آیت یہ ہے. قیاس بالاولویہ کے معنی ہے، اب دوسری مثال دے دوں، ایسی مکروہ مثال جو کوئی بھول نہ سکے. ماں یا باپ کے رخسار پر تماچا مارنا. ماں کو مارنا، باپ کو مارنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے. لکھا دکھائیے نہیں لکھا ہے. کہیں بھی یہ مثال نہیں لکھی. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. تم ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. اب یہاں سے دلیل قائم ہوتی ہے جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. واضح ہے. جب یہ چھوٹا سا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اف نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ جو پورا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھا بچہ برابر ہو جاتا ہے، یہ ایسا ناچ کریں گے جو تم سے نہیں اٹھ پائے گا، تم پریشان ہوگے، تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی باتیں کہیں جو بے جا بھی ہوں. یہ سب برداشت کرنا مگر اف نہ کرنا. ماں کا اور باپ کا رتبہ یہ ہے کہ تم اف نہ کرنا، بلکہ جب ان کے سامنے آنا تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے شانے ذلت کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، غلاموں کی طرح، نوکروں کی طرح اپنے شانے جھکا کے رکھنا، تواضع اور خاکساری اور انکسار سے، اور اکڑ کے نہ بیٹھنا ان کے سامنے، اف نہ کہنا ان سے. یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اف بھی نہ کرنا تو یہ خود بخود ثابت ہے کہ مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح یہاں پر قیاس بالاولویہ ہے. جب کہا جا رہا ہے نماز کو ہلکا سمجھ کر استخفاف کے ساتھ نماز پڑھنا، تساہل کے ساتھ نماز پڑھنا، درنگ کے ساتھ نماز پڑھنا، بلا سبب تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کو غیر اہم سمجھ کر ادا کرنا، جب اس پر لعن ہے اور جہنم ہے تو مطلقاً نماز ترک کر دینے کا عذاب کتنا ہوگا؟ جو ہے نماز پڑھیں اور نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، وقت پر پڑھیں، بلا سبب تاخیر سے نہ پڑھیں. ہاں سبب شرعی ہے، سبب عقلی ہے، عقلائی کوئی سبب ہے، ٹھیک ہے تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن عمدن عادت ڈال لی ہاں پڑھ لیں گے، اذان ہو گئی پڑھ لیں گے، اس کے لیے لعن ہے، ویل ہے. جس طرح یہاں ہے اسی طرح یہ سوچ لینا کہ ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر رہے تو قرآن کی لعن کی زد میں کیسے آئیں گے؟ ہاں ایک لعن کی زد میں نہیں، دوہرے لعن کی زد میں آ جائیں گے. قرآن کی تلاوت فی الجملہ فرض ہے، بالعموم مستحب ہے. قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، قرآن مجید میں جتنے اوامر ہیں ان کے لیے ہم مأمور ہیں، ہم مکلف ہیں، چاہے ہم اب آیت کو سنیں یا نہ سنیں، پڑھیں
یا نہ پڑھیں، عمل کریں یا نہ کریں، تکلیف ہمارے اوپر ثابت ہے۔ اب جو لوگ قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرتے وہ عملی نفاق میں مبتلا ہیں، وہ مورد لعن قرآن ہیں۔ جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید میں سب برابر ہیں، بلکہ بعض کی اہمیت بعض سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے یہ نازک تعبیر، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کسی حکم الہی کے لیے یہ نہ کہیے گا کہ یہ کمتر ہے، یہ کہیے گا یہ بعض سے بڑھ کر ہے۔ یہ حکم اہم ہے لیکن یہ حکم اس سے اہم تر ہے۔ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ حکم اہم ہے اور یہ حکم اس سے کم تر ہے۔ ہر حکم الہی برتر ہے، برتر سے برتر ہے، کمتر کا تصور نہ لائیے گا۔ ہر حکم الہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اس کے آگے تولا، تبرہ، احکام جتنے ہیں سب اہم، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ہر حکم اپنے موقع پر اہمیت رکھتا ہے، اور اس حکم کا بجا لانا، پورا نہ کرنا موجب لعن ہے۔ قرآن خود لعن کرتا ہے، قرآن خود لعن کرتا ہے۔ جو اس دنیا میں اگر قرآن پہ عمل نہ کیا جائے تو قرآن مہجور ہے۔ مہجور یعنی گویا قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب مہجور میں دونوں قسمیں، بالکل قرآن چھوڑ دیا تو بھی مہجور، قرآن رٹ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو بھی مہجور، تو بھی مہجور۔ یہ مقام تنزیل میں گفتگو ہے، یہ گفتگو مقام تنزیل میں۔ مقام تعویل میں کیا ہے؟ مقام تعویل میں بھی دو مرحلے ہیں، ایک یہ کہ تعویل کی جستجو ہی نہیں کی، اور ایک یہ ہے کہ تعویل کے منکشف ہو جانے کے بعد بھی تعویل کی پابندی نہیں کی۔ توجہ ہے؟ تعویل کی جستجو لازم ہے، اس سے پہلے بھی کہیں گزارش کر چکا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ انسان تعویل قرآن کی جستجو نہ کرے۔ ہر آیت کی ایک تنزیلی شان ہے اور ایک اس کی تعویل ہے۔ تعویل کے معنی کیا ہے؟ تعویل میں ہم مأمور ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ یہ اہل تعویل ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم اہل تعویل ہیں، ہمیں فخر ہے ہم اہل تعویل ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود آیت موجود ہے کہ پروردگار عالم روز قیامت کہے گا ان سے پوچھو انہوں نے قرآن مجید کی تعویل کی جستجو کیوں نہیں کی، اور یہ بھی صدا آئے گی کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ اسی قرآن کی تعویل تو ہے یا تعویل کے علاوہ کچھ دیکھ رہے ہو۔ قرآن اس امر کی حکایت کرتا ہے کہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز روز محشر دی جائے گی، تم کیا دیکھ رہے ہو آج بجز تعویل؟ توجہ ہے؟ جو کچھ دیکھ رہے ہو روز قیامت وہ تعویل دیکھ رہے ہو۔ کیا دیکھیں گے ہم وہاں جس کو قرآن کہہ رہا ہے تعویل دیکھ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ کچھ حقائق ہوں گے جو منکشف ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ درجہ بدرجہ آگے پڑھیں، کبھی پرانی مثال دہرانی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ حضرات کا حافظہ بہت اچھا نہیں ہے، اور کبھی یہ بھی ہے کہ چیز اتنی لطیف ہے کہ مقرر بھی اچھی معلوم ہو۔
ذکر حق کی کیفیت یہی ہے، ذکر اہل حق کی کیفیت یہ ہے، اور اہل حق کا ذوق بھی یہی ہے۔ اب ہم نے ان دونوں مومنین کو خاموش کر دیا، یہ بے چین ہو رہے ہیں کسی سی وجہ سے۔ گھٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کریں کیا؟ جب ذکر مولا ہوتا ہے تو عاشقانہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ضبط کرنے میں بھی کچھ اور مزہ ملتا ہے۔ ضبط کرنے سے قوت عمل بڑھتی ہے، کبھی ضبط کرنے سے قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سب کیفیتیں شعراء خوب سمجھتے ہیں۔ میں واقعاً جب جناب باقر ذہری صاحب کو دیکھتا ہوں تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے میری۔ یہ کراچی میں زیادہ نہیں رہتے اور بے حد تواضع اور انکسار سے کام لیتے ہیں، کلام پڑھنے میں بھی تواضع اور انکسار سے کام لیتے ہیں۔ ورنہ یہ جملہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ نارتھ امریکہ میں جتنے بھی لوگ اس وقت اردو کی خدمت کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ شاعری کے حوالے سے، میں ان کو سب سے بزرگ شاعر سمجھتا ہوں۔ نارتھ امریکہ جو اس وقت وہاں اچھے خاصے لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اردو کے شعراء ہیں، ادبا ہیں، اردو کے اخبارات شائع ہو رہے ہیں، لیکن ہر شاعر کی اپنی فیلڈ ہے۔ یہ بحمداللہ غزل سے لے کر سلام تک، اور رباعی سے لے کر مرثیے تک، اور مثنوی سے لے کر قصیدے تک، ہر صنف سخن میں طب آزمائی کی ہے اور خوب کی ہے۔ اس دور میں امریکہ میں بطور خاص اتنے شعراء ہیں، ان میں بزرگ ترین شاعر ہیں، ہر اعتبار سے، فنی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، اور سن و سال کے اعتبار سے بھی غالباً بزرگ ترین ہے۔ پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے۔ اہل کراچی کو ان کا جشن منانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں یہ رسم ہو گئی ہے کہ جب دنیا میں انسان نہیں رہتا تو اس کو خوب یاد کرتے ہیں، اور جب تک وہ درمیان میں رہتا ہے خوب ناقدری کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ قدر نہیں کرتے، ناقدری بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تشریف فرما ہے، اور شعراء بزم میں تشریف فرما ہوں گے، ادبا ہوں گے۔ جذبات کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی جذبات پر ضبط کیا جاتا ہے، اور ضبط کرنے سے لذت میں اور اضافہ ہوتا ہے، لذت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب گفتگو کو سمیٹ، وقت ختم ہو چکا، 2 سوال کے جواب میں وقت تمام ہو گیا۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ